بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام عارفہ ہے، میں کراچی کی رہنے والی ہوں۔ میں نے زندگی میں کبھی سوچا نہ تھا قسمت مجھے ایسے موڑ پر لے آئے گی جب مجھے اپنے وجود سے ہی نفرت ہونے لگے گی۔ میں نے نفرت سے اپنے وجود کی طرف دیکھا جس کے اندر ایک ناجائز وجود پل رہا تھا۔ مجھے کمرے میں قیدی بنا کر رکھا گیا، زنجیروں سے باندھ کے رکھا گیا تھا، کیونکہ میری ماں جانتی تھی اگر میں کمرے سے باہر نکل گئی تو خود کو ختم کر لوں گی۔ انسان اگر جانور بننے پر آئے تو جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہی کہتے ہیں، میں اس وقت اسی کیفے سے گزر رہی تھی۔ میں نے اپنے ہی بچے کو مارنے پر ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن شاید میں اس معاملے میں بد نصیب تھی کیونکہ وہ اب بھی میرے وجود کا حصہ تھا۔ مجھے خود سے، اپنی ماں سے، اپنے بچے سے، شخص سے جس نے میرے ساتھ یہ سب کیا تھا، جس کی سزا میں بھگت رہی تھی، میرے پاس بے بسی سے آنسو بہانے کے علاوہ دوسرا کوئی چارہ نہ تھا۔ میں نے دیوار سے ٹیک لگائی اور اپنا سر بھی دیوار سے ٹکا لی اور آنکھیں بند کر لیں۔ میری آنکھوں کے سامنے میری زندگی کی گزری فلم چلنے لگی تھی۔ جب تک میرے ابا زندہ تھے میری زندگی کس حد قدر حسین تھی۔ وہ جب بھی گھر میں داخل ہوتے مجھے گلے سے لگا لیتے اور میرے لیے ڈھیروں کھانے والی چیزیں لے کر آتے، کہتے عارفہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب گھر آتے ہی اسے دیکھتا ہوں تو میرے دل میں سکون سا اترنے لگتا ہے۔ شاید ہی کسی کے باپ نے اسے ایسی محبت دی ہو جیسے میرے باپ نے مجھے دی تھی۔ میں ان کے لیے حفیظی تھی۔ یہ کہنا بھی جھوٹ نہیں ہوگا کہ جہاں میں قدم رکھتی تھی وہاں وہ اپنا ہاتھ رکھ دیتے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں 5 برس کی تھی تو بہت بیمار ہو گئی تھی۔ میرے ابا رات بھر میرے سرہانے بیٹھے رہے، کبھی میرا سر دبانے لگتے، کبھی مجھے پانی پلاتے، کبھی میرے سر پر پانی کی پٹیاں کرنے لگتے۔ میری وجہ سے وہ ساری رات سو نہ پائے تھے۔ میرے ابا میری کل کائنات تھے۔ جب تک وہ زندہ تھے میں حفیظیوں جیسے ٹھاٹ باٹ رکھتی تھی، مگر میری والدہ کا رویہ میرے والد ٹھیک نہیں تھا۔ وجہ شاید یہ تھی میری ماں کا شمار ایک حسین ترین عورتوں میں ہوتا تھا اور میرے والد بس واجبی سی شکل و صورت کے مالک تھے۔ میں نے کبھی اپنی ماں کو اپنے باپ کی خدمت کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہر وقت خود کو ہی سجاتی سنوارتی رہتی، نہ اسے گھر کے کاموں کا ہوش تھا نہ ہی میری پرواہ تھی۔ وہ تیار ہوتی، میک اپ کرتی اور گھر کو باہر سے تالا لگاتی اور نہ جانے کہاں چلی جاتی۔ میں گھر پر اکیلی ہوتی تھی۔ جب میں کچھ بڑی ہوئی تو اپنے ابا کے سارے کام خود کرنے لگی۔ کئی بار ماں سے یہ بھی سوال کرتی کہ وہ شام کو جاتی کہاں ہے، لیکن وہ جواب نہ دیتی۔ اکثر امی کے کمرے سے لڑائی کی آوازیں آتی۔ وہ میرے ابا سے خوب جھگڑا کرتی تھی، کہتی تھی اپنی شکل کبھی تم نے آئینے میں دیکھی ہے؟ پتہ نہیں کہاں سے یہ میراثی میرے پلے پڑ گیا ہے۔ امی کس طرح ذلت امیز باتیں سن کر میرے دل میں ماں کے لیے محبت جاتی رہی تھی۔ میرے لیے سب کچھ میرے ابا تھے، حالانکہ اس میں نے اپنی ماں کا ہی چرایا تھا، مگر میرے سینے میں دل باپ کا دھڑکتا تھا۔ میں اپنی ماں کی طرح مغرور گھمنڈی نہ تھی۔ ابا بھی اب ساری توجہ مجھے ہی دیتے تھے، مگر ایک حادثے نے میرے ابا کے روپ میں مجھ سے میرا جینے کا حق تک چھین لیا۔ وہ کام پر گئے تھے مگر راستے میں حادثے کا شکار ہو گئے تھے۔ گھر پر ابا کی میت آئی تھی۔ اس دن تو میں پاگل سی ہو گئی تھی۔ 15 سال کی عمر میں نے اتنا بڑا حادثہ دیکھ لیا تھا۔ میں دھاڑے مار مار کے رو رہی تھی، بلک رہی تھی، تڑپ رہی تھی، لیکن میری ماں نے ایک بار بھی مجھے تسلی نہیں دی تھی۔ بس دنیا دکھاوے کے لیے تھوڑی سے ٹسوے ضرور بہائے تھے، مگر اندر ہی اندر انہوں نے شکر ادا کیا تھا کہ اب ان کی جان میرے ابا سے چھوٹ گئی ہے۔ وہ ساری رات میں یوں ہی صحن میں بیٹھ کر روتی رہی جہاں سے میرے ابا کا جنازہ اٹھایا گیا تھا۔ میں مانتی تھی کہ میرا باپ ایک واجبی شکل کا آدمی تھا، مگر وہ امی سے بہت پیار کیا کرتے تھے۔ ان کی اتنی نفرت کے باوجود وہ ان پر جان نثار کرتے تھے۔ ہمیشہ عزت سے ہی ان کو مخاطب کیا تھا، مگر پچھلے چند روز سے نہ جانے نے کیا پریشانی لاحق ہو چکی تھی کہ وہ بہت چپ چپ سے رہنے لگے تھے۔ ابا کی موت کا تو ماں پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ میں یہاں صدمے سے دو چار تھی، جبکہ میری ماں شام ہوتے ہی پارک میں گھومنے نکل پڑتی تھی۔ میں حیران تھی کہ میری ماں آخر میرے ابا کے وفات کے اگلے ہی روز کیسے کہیں جا سکتی ہے۔ وہ تو عدت میں تھی، میرے ابا کی بیوہ تھی، مگر انہیں تو جیسے پرواہ ہی نہیں تھا۔ جب تک ابا زندہ تھے مجھے میری ماں کے آنے جانے کی کوئی فکر نہ تھی، کیونکہ ابا جلدی گھر آ جایا کرتے تھے، مگر آج رات ہو چکی تھی اور ابھی تک میری ماں گھر واپس نہیں لوٹی تھی۔ یہ گھر کے تاریکی میں ڈوبے ہوئے در و دیوار اب مجھے ڈرانے لگے تھے۔ مجھے ایک عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ میں اپنے ابا کے کمرے میں جا کر بیٹھی اور ان کی تصویر کو سینے سے لگا کر رونے لگی۔ مجھے ان کی بے تحاشا یاد آ رہی تھی۔ کافی رات بیت چکی تھی۔ جب دروازے کھلنے کی آواز آئی، میں فرش پر ہی بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ جب دروازے پر حرکت محسوس کر کے خوف کے مارے اٹھ کر بیٹھ گئی، تبھی دروازہ کھلا اور میری ماں اندر داخل ہوئی۔ انہیں دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ میں ان کے قریب گئی اور لپٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ ماں آپ کہاں گئی تھیں؟
جانتی ہے میں کتنا ڈر گئی تھی، مگر میری ماں نے مجھے فوراً خود سے جدا کیا اور بولی کہ اب تمہیں ان سب کی عادت ڈال لینی چاہیے، کیونکہ اب میں روزانہ اسی وقت پر ہی گھر آؤں گی۔ میں جو اپنی ماں کی ابا کے ساتھ غلط رویہ دیکھ کر ان کے لیے دل میں ایک فاصلہ رکھ چکی تھی، آج وہ فاصلہ اور بھی بڑھ چکا تھا، کیونکہ میری ماں تو مجھ سے بالکل بھی محبت نہیں کرتی تھی، نہ جانے انہیں مجھ سے اس قدر نفرت کیوں تھی۔ میں بس خالی نظروں سے ماں کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ کمرے میں جا چکی تھیں۔ انہیں میرا ذرا بھی خیال نہیں تھا کہ میں صبح سے بھوکی بیٹھی ہوں اور کچھ بھی کھایا پیا نہیں تھا۔ میں اب کوئی معصوم بچی نہیں رہی تھی۔ میری عمر 15 سال ہو چکی تھی اور میں ہر اچھا برا سمجھتی تھی۔ میرے ابا کی وفات کو بھی چند دن ہی گزرے تھے اور میری ماں فون پر نہ جانے کن سے ہنس ہنس کر باتیں کرتی رہتی۔ الفاظ اور بے باکی سے یہ تو اندازہ لگا چکی تھی کہ بات کرنے والا مقابل شخص کوئی عورت نہیں بلکہ مرد ہے۔ میری ماں کو تو جیسے کسی بات کی کوئی فکر ہی نہ تھی۔ وہ میرے سامنے ہی غیر مردوں کا نام لے لے کر ان سے باتیں کیا کرتی تھی۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا جب پہلی بار میں نے ماں کو کسی غیر شخص کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ میرے دل میں ان کے لیے نفرت بھرنے لگی اور میں غصے سے انہیں دیکھنے لگی۔ میں ضبط کی انتہا پر تھی، میری آنکھوں میں آنسو تھے، مگر میں کچھ بول نہیں سکتی تھی۔ میں نے اس شام اپنی ماں کو پہلی دفعہ بلند آواز میں پکارا اور انہیں کہنے لگی کہ آخر وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں۔ وہ تو ابا کی بیوی تھیں اور ابا کے جانے کے بعد آخر وہ ایک دم سے ایسے کیسے بدل سکتی ہیں۔ میری ماں نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور پھر فون کاٹ کر میرے قریب آئی اور ایک تھپڑ میری گال پر مار کر بولی، تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ تم مجھ سے سوال کرو، اور خبردار جو دوبارہ میری ماں بننے کی مجھ سے سوال کرنے کی کوشش کی، تم میرے لیے صرف میرے مرحوم شوہر کی بیٹی ہو، اس سے زیادہ میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اپنی ماں کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میرا وجود لرز کر رہ گیا تھا۔ وہ تو میری سگی ماں تھی، آخر ماں اپنی اکلوتی بیٹی سے اس قدر نفرت کیسے کر سکتی تھی؟ کچھ دن تو اماں یوں ہی روز تیار ہو کر گھر سے باہر چلا جایا کرتی تھیں اور رات گئے تک باہر رہتی تھیں، مگر پھر ایک رات میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ جب آدھی رات کو دروازے پر دستک ہوئی اور وہ دروازہ کھولنے کے لیے گئی تو ان کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ ان کے کپڑے دیکھ کر مجھے شرم آنے لگی۔ جب دروازہ کھولا تو ایک غیر مرد گھر کے اندر داخل ہوا، جسے دیکھ کر مجھ پر پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ یہ کون غیر شخص تھا جو میری ماں کو کندھوں سے تھام کر کمرے کی جانب لے کر جا رہا تھا؟ کاش میں یہ منظر دیکھنے سے پہلے مر جاتی یا اپنی آنکھیں نوچ لیتی۔ میں بالکل بھی یہ تصور نہیں کر سکتی تھی میری ماں اس حد تک بھی گر سکتی ہے۔ میری ماں کے کمرے کا دروازہ بند ہو چکا تھا اور میں ابھی تک پتھر کی مورت بنے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ میرا دماغ جو مجھے بتانا چاہ رہا تھا، میرا دل وہ ماننے کو بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ اگلی صبح ہونے سے پہلے ہی وہ مرد گھر سے جا چکا تھا۔ ساری رات میں سو نہ سکی تھی۔ جیسے ہی وہ شخص گھر سے نکلا تو میں فوراً اپنی ماں کے پاس گئی اور انہیں کندھے سے تھام کر سوالات پر سوالات کرنے لگی۔ آخر وہ ایسا کیسے کر سکتی تھی، حالانکہ وہ خود ایک جوان بیٹی کی ماں تھی؟ مگر مجھے بیٹی سمجھتی تو انہیں یہ سب خیالات آتا نا۔ یہ سلسلہ رکا نہیں تھا، بلکہ اب تو روز کا معمول بن چکا تھا۔ یہاں رات کے پہر میں علاقے کے نامور عزت دار شخصیات رات کی چادر میں چہرہ چھپا کر میری ماں کے گھر آیا کرتے تھے اور میں سسک سسک کر اپنے باپ کی تصویر اپنے سینے سے لگا کر روتی رہتی تھی۔ مجھے لگا تھا میری ماں میں اتنی غیرت موجود ہے کہ وہ یہ سب کچھ مجھ سے دور رکھیں گی، مگر یہ تو صرف غلط فہمی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور میں 20 سال کی ہو گئی جب میری ماں نے میرے ساتھ ایک گھناؤنا کھیل کھیلا۔ آج اس نے باہر سے کھانا نہیں منگوایا تھا، بلکہ اپنے اور میرے لیے گھر کھانا بنایا تھا۔ جیسے ہی میں نے وہ کھانا کھایا تو مجھے چکر سے آنے لگے، میرا سر چکرانے لگا۔ میں اپنی ماں کو بلانے لگی، مگر میرے پیروں کے نیچے سے زمین تو تب نکلی جب میں نے اپنی ماں کا چہرہ دیکھا، جہاں عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ ماں کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر میں پاگلوں کی طرح چلانے لگی اور چیزوں کا سہارا لے کر اس گھر سے بھاگنے کا راستہ ڈھونڈنے لگی۔ میرا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد میں بالکل ایک زندہ لاش بن کر رہ چکی تھی۔ مجھے سب دکھائی دے رہا تھا، سب محسوس کر رہی تھی، مگر حرکت نہیں کر پا رہی تھی۔ میری ماں نے مجھے بستر پر لٹا دیا اور میرے سرہانے بیٹھ کر بولی، در حقیقت آج میرا بدلہ پورا ہوگا اور میری نفرت کو تسکین ملے گی۔ میں تو اس حد تک مجبور اور بے بس تھی کہ اپنی پلکیں بھی نہیں جھپکا سکتی تھی۔ نہ جانے کیسی دوا اس کھانے میں ملا کر میری ماں نے مجھے پلا دی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد کمرے میں ایک شخص داخل ہوا جس کی عمر کوئی 40 کے قریب ہوگی۔ وہ دیکھنے میں تو خوش شکل اور شریف لگتا تھا، مگر اس کی اصلیت کیا تھی وہ رات گزرنے کے بعد میں جان گئی تھی۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی، مگر میری ماں میری مدد کو نہ آئی۔ میں دل ہی دل میں چیخ چیخ کر رو رو کر اپنے ابا کو آوازیں دیتی رہ گئی، مگر نہ وہ آئے اور نہ ہی میری ماں کو مجھ پر ترس آیا۔
اس دوا کا اثر میرے وجود پر 30 منٹ تک رہا اور جیسے اس دوا کا اثر ختم ہوا تو میرا وجود حرکت کرنے لگا۔ میں روتے ہوئے چلا کر اس شخص کو خود سے دور کرنے لگی، مگر تب تک وہ اپنا مقصد پورا کر چکا تھا۔ اس شخص نے اپنی منشا پوری کرنے کے بعد کچھ پیسے میرے سرہانے رکھے اور خاموشی سے چلا گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے حواس میں نہیں رہی تھی۔ میں ٹھان چکی تھی کہ اب میں زندہ نہیں رہوں گی اور اپنی جان لے لوں گی۔ میں نے اپنی کلائیوں میں موجود چوڑیاں توڑی، اپنی کلائی میں پیوست کر دی۔ خون کی تیز دھار میری کلائی سے نکلی تھی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے لگا میں اس ذلت بھری زندگی سے چھٹکارا پا چکی ہوں، مگر ایسا نہ ہوا۔ میری آنکھ ہسپتال کے بیڈ پر کھلی تھی۔ میری ماں نے مجھے وقت پر ہسپتال پہنچا دیا تھا، جس کی وجہ سے میں بچ گئی تھی۔ اس کے بعد وہ مجھے گھر لے آئی اور جھڑک کر بولی کہ خبردار جو دوبارہ ایسی حرکت کرنے کی کوشش کی۔ کچھ عرصے بعد میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ ڈاکٹر کو چیک کروایا تو بات اس نے بتائی، اسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ مجھے وہ گزری رات یاد آنے لگی، جو کچھ اس رات اس شخص نے میرے ساتھ کیا تھا۔ میں غش کھا کر گر گئی۔ میرا دل چاہا میری سانسیں رک جائیں اور ایک بار پھر خودکشی کی کوشش کرنے لگی۔ میں ماں کو بہت باتیں سنا رہی تھی، مگر میری ماں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ جانتی تھی میں خود کو دوبارہ مارنے کی کوشش کروں گی، کیونکہ مجھے اپنے وجود سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ میری ماں نے مجھے زنجیروں سے باندھ کر رکھ دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں اب یوں ہی بند رہوں گی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ کر میرے چہرے کو بھگو چکے تھے۔ کتنا تلخ تھا میرا ماضی۔ میں صرف تب تک خوش رہی جب تک میرے ابا زندہ تھے۔ میں نے بے دردی سے اپنے چہرے پر آئے آنسو صاف کیے اور تبھی دروازہ کھلا اور میری ماں کا کھانا لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ وہ شخص بھی تھا جس نے اس رات پہلی بار میری زندگی برباد کی تھی۔ میری آنکھوں میں سے دیکھ کر کرب اور غصہ بھر آیا۔ میں سے دیکھ کر زنجیروں میں بندھی ہی بپھر کر چنگھاڑنے لگی، مگر اس شخص کو اس بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ میری ماں میرے سامنے کئی قسم کے پھل اور کھانے رکھ کر بولی، یہ صاحب تیرے لیے لائے ہیں۔ وہ شخص زیادہ دیر وہاں رکا نہیں، بلکہ میری ماں کو 2 لاکھ روپے دے کر وہاں سے چلا گیا۔ میری ماں پیسے لے کر خوش ہو گئی، بار بار نوٹوں کو گن رہی تھی اور انہیں چوم رہی تھی۔ وہ سب کچھ پیسے کے لیے ہی تو کر رہی تھی۔ اس نے پہلے خود کو بیچا اور پیسے کماتی رہی، کیونکہ میرے ابا کی کمائی میں ان کا گزارا نہیں ہوتا تھا، اور اب پیسوں کی لالچ میں آ کر مجھے بھی برباد کر دیا تھا۔ میری ماں بڑھ چڑھ کر میری بولی لگا رہی تھی۔ میں نے تو اس وقت بھی دعا کی تھی کہ خدارا مجھے موت آ جائے، مگر میری سانسیں ابھی تک چل رہی تھیں۔ میرا پورا وجود درد سے تڑپ رہا تھا۔ مجھے ماں کو دیکھ کر شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے ان کے ہاتھ سے یخنی کا پیالہ دور کر دیا جو مجھے پلانے کے لیے لائی تھی، اور بولی کہ آخر کس بات کا بدلہ لینا چاہتی ہیں مجھ سے اور میرے ابا نے؟ آپ کا کیا بگاڑا تھا جو آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہی ہیں؟ ماں کہنے لگی کہ میں تمہارے باپ جیسے شخص سے کبھی بھی شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میں جوانی میں انتہائی حسین اور خوبصورت لڑکی تھی، میری کئی لڑکوں سے دوستی تھی۔ جب میرے باپ کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے میری شادی اپنے ڈرائیور کے ساتھ کر دی، اور وہ ڈرائیور اور کوئی نہیں بلکہ تمہارا باپ ہی ہے۔ مجھے نہ تم سے محبت ہے اور نہ ہی تمہارے باپ سے، اور اب میں تمہارے ساتھ جو بھی کر رہی ہوں در حقیقت اپنے نفس کی تسکین کے لیے کر رہی ہوں۔ تم میرے لیے میری نہیں بلکہ میرے شوہر کی بیٹی ہو، جس کا بدلہ میں نے لے لیا ہے اور مزید بھی لوں گی۔ میرا تو وجود کام کر رہ چکا تھا، بھلا کوئی ماں اپنی ہی سگی اولاد سے ایسا بدلہ لے سکتی تھی جیسے میری ماں میرے ساتھ کر رہی تھی؟ اس کے بعد یہ سلسلہ رکا نہیں بلکہ چلتا ہی رہا۔ ایک روز ایک شخص ہمارے گھر آیا۔ مجھے نہیں معلوم وہ کس ارادے سے آیا تھا، مگر اس نے میری ماں کے سامنے عجیب شرط رکھی۔ وہ کہنے لگا کہ وہ نکاح کے بعد میرے ساتھ تعلقات قائم کرے گا۔ یہ پہلا شخص تھا جس نے ایسی شرط رکھی تھی۔ میں حیران رہ چکی تھی۔ اسے دیکھ کر میری آنکھوں میں ایک بار پھر کرب اور دکھ ابھرا تھا۔ اس نے میرے پاس آ کر کوئی بھی غلط بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ سر جھکائے میرے پاس بیٹھا رہا اور پھر بولا کہ میں تم سے نکاح کر کے ایک تعلق قائم کروں گا۔ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں، اسے چھوڑ نہیں سکتا، مگر وہ بانجھ ہے۔ مجھے ایسی لڑکی چاہیے جو مجھ سے نکاح کر کے میری نسل آگے بڑھا سکے۔ آج میں تمہارے پاس اپنی بیوی کی رضامندی سے ہی آیا ہوں۔ اس کا لہجہ اور الفاظ بالکل کسی شریف انسان جیسے تھے۔ مجھے روتا دیکھ کر مجھ سے پوچھنے لگا تو میں مزید کچھ بھی چھپا نہ سکی اور کھلی کتاب بن کر گڑ گڑاتے ہوئے جو کچھ بھی تھا سب کچھ اسے بتا دیا۔ میں روتے ہوئے اسے بتا چکی تھی کہ یہ سب کچھ میں اپنی مرضی سے نہیں کر رہی، بلکہ میری ماں زبردستی کروا رہی ہے۔ اگر ہو سکے تو خدارا مجھے یہاں سے رہائی دلوا دو یا پھر میرا قتل کر دو۔ وہ کچھ نہ بولا اور وہاں سے چلا گیا۔ اگلے ہی روز اس نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ اس نے میرے ساتھ انتہائی اچھا سلوک کیا تھا۔ اس نے باقی مردوں کی طرح مجھے کھلونا سمجھ کر استعمال نہیں کیا تھا۔ وہ کئی بار مجھ سے ملنے آیا اور ہر بار ہی میرے دل میں اپنی محبت اور بڑھا کر چلا جاتا۔
وہ جب بھی آتا میرے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور لاتا تھا. مجھے اب اس سے ڈر بھی نہ لگتا تھا بلکہ اس کی موجودگی میں خود کو محفوظ محسوس کرتی تھی. بس کبھی کہنے کی ہمت نہ کر پائی کیونکہ میں خود کو اس کے مقابلے میں انتہائی حقیر سمجھتی تھی. جب میں امید سے ہو گئی تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی. وہ بے تحاشا خوش تھا اور میں بھی اس بار سکون سے محسوس کر رہی تھی کیونکہ وہ میرے شوہر کا بچہ تھا. میں گن گن کر اپنے دن گزار رہی تھی. اس شخص نے اس روز بڑے ہی مان سے میرا ماتھا چوما اور بولا کہ مجھے ہمیشہ کے لیے یہاں سے نکال کر لے جائے گا. در حقیقت اس کے دل میں بھی میرے لیے محبت نہ صحیح مگر نرم گوشہ تو بن ہی چکا تھا. اس نے میری ماں کو کہہ کر مجھے باندھنے سے بھی منع کر دیا اور پھر مجھے ایک روز اس دلدل سے نکال کر اپنے گھر لے گیا. میری ماں تو بلبلا اٹھی تھی مگر میرے شوہر حفیظ نے اسے میری بھنک بھی نہیں لگنے دی. حفیظ کی بیوی بھی اچھی عورت تھی. مجھے چھوٹی بہن جیسے سمجھنے لگی جبکہ میں نے کبھی حفیظ اور اس کی بیوی کے بیچ آنے کی کوشش نہیں کی. چند ماہ بعد میں نے حفیظ کے بیٹے کو جنم دیا تو ہم تینوں کی خوشیوں کی کوئی انتہا نہ رہی. حفیظ میرا بہت خیال رکھتے تھے. میں دل ہی دل میں اپنے خدا کے بعد حفیظ کی شکر گزار تھی. میں تو موت کو گلے لگانے والی تھی مگر حفیظ جیسا شخص میری قسمت میں لکھ دیا گیا تھا. آج میں حفیظ کے 2 بچوں کی ماں بن چکی ہوں. بعد میں حفیظ نے جب میری ماں کے متعلق پتہ کروایا تو اس خبر نے میرے ہوش اڑا دیے تھے. میرے باپ کی موت کے پیچھے میری ماں کا ہاتھ تھا. دراصل وہ میری سگی ماں نہ تھی. میری سگی ماں میرے بچپن میں ہی مجھے چھوڑ کر مر گئی تھی. تب ابا نے دوسری شادی کی تھی مگر آج تک ابا نے یہ بات مجھ سے چھپا کر رکھی تھی. یہ بات میری ماں نے خود حفیظ کو بتائی جب وہ شدید پیسے کی تنگی کا شکار ہو کر بستر پر لگ چکی تھی. حفیظ نے اپنے دوست کو کہہ کر اسے عیدی سینٹر بھجوا دیا. مجھے نفرت تھی اس عورت سے اس لیے کبھی بھی اس کو ملنے نہیں گئی. اگر آج حفیظ میری زندگی میں نہ آتے تو میں اس دلدل سے کبھی نہ نکل پاتی. مزید ایسی اچھی کہانیوں کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے.